السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کی ہسٹری آف شیعہ کون ہے، کہاں سے ان کا آغاز ہوا، اسلامی ہسٹری کے اندر کہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں، سنیوں کا کیا کہنا ہے اور شیعوں کا کیا کہنا ہے۔ دوستو شروع میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو کسی فرقہ وارانہ موضوع پر مشتمل نہیں ہے، یعنی کسی سیکٹ کو اچھا یا برا کرنا نہیں ہے، یا فرقہ واریت کی بات کرنا یہاں مقصد نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک فرقے کی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے لانی ہے۔ اور چونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ شیعہ کون لوگ ہیں، سنی کسے کہتے ہیں، چونکہ دنیا میں سوال اٹھتے ہیں تو اس کا جواب دینا اور نالج کو آگے لے کر آنا ہے، ورنہ آپ لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں مجھے اچھی طرح سے کہ میں ان فرقہ وارانہ بحثوں کے اندر نہیں پڑھتا ہوں، اور میں تو انسانیت کی بات کرتا ہوں۔ لیکن چونکہ ایک نالج ہے لوگوں کے سامنے، جو میں نے سمجھا ہے اسے آپ پیش کرنا ضروری ہے، تو میں اپنا فرض سمجھتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے اسے پیش کر رہا ہوں۔ تو شیعہ کہاں سے شروع ہوئے؟ دوستو خود شیعوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے فرقے کے معنی کے اندر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ کچھ شیعوں کا کہنا ہے کہ ایک روایت بھی اس میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ اور لیکن سنی حضرات کا کہنا ہے کہ اس طرح یہ لفظ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ جو فرقہ ہے سنی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ایک یہودی تھا ابن سبا، اس نے اسلام قبول کیا اور حضرت علی کے زمانے میں تھا، اس نے غلط عقائد لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیے، حضرت علی کو خدا بنانے کا جو عقیدہ ہے وہ لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، پھر حضرت علی نے اس کو سزا بھی دی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک کہانی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن ان دونوں باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم قرآن مجید کو اگر دیکھیں تو کیا قرآن میں شیعہ کا ورڈ موجود ہے یا فرقہ موجود ہے؟ تو دوستو قرآن مجید کے اندر شیعہ فرقے کے طور پر کسی جگہ موجود نہیں ہے کہ شیعہ ایک فرقہ ہے یا سنی ایک فرقہ ہے، سنی کا بھی موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن میں کوئی فرقہ ہی نہیں ہے۔ قرآن یونیورسل کی بات کرتا ہے، تو شیعہ فرقے کے معنی میں نہیں ہے۔ لیکن اس لفظ کے اندر، اس لفظ کے طور پر شیعہ کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ عربی میں یہ پارٹی کو کہتے ہیں، اور ایک جماعت کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، تو اس معنی میں ہے۔ لیکن عقیدے یا فرقے کے معنی میں جو آج ہمارے ہاں شیعہ دنیا کے اندر موجود ہیں فرقہ، اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہو۔ تو یہ جو شیعہ فرقے کے معنی میں ہے دوستو، یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ تو جہاں تک میری نالج ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے جب یہ کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، لوگوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، اور علی کو وصی کہہ دیا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، کہ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے اسی طرح میرے لیے تم ہو، یعنی جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون نے سب کچھ جو ہے وہ اپنی قوم کی باغ ڈور سنبھالی، اسی طرح آپ بھی ہو۔ لیکن میرے بعد چونکہ نبیوں کا سلسلہ نہیں ہے، ان کے بعد نبیوں کا سلسلہ تھا تو ہارون نبی بن گئے، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جب خلافت کی بات ہوئی سقیفہ بنی ساعدہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تب بھی حضرت علی کی طرف کچھ لوگ تھے اور کچھ دوسری طرف تھے، حضرت عمار، مقداد، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس، جابر ابن عبداللہ وغیرہ۔ لیکن شیعہ باقاعدہ گروہ میں ابھی سٹارٹ نہیں ہوا۔ جب حضرت علی کو خلافت ملی، حضرت بکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان، پھر حضرت علی، تو جب حضرت علی کے پاس خلافت آئی تو اس وقت کے اندر باقاعدہ حضرت علی کے، چونکہ حضرت علی کے خلاف ایک موومنٹ شروع ہو گئی تھی خوارج کی، ایکسٹریمسٹ اسلام کے اندر، اور باغیوں کی، جمل والوں کی اور شامیوں کی، ان تینوں کے ساتھ بڑی ایک گھمسان جنگیں ہوئی ہیں، خوارج کے ساتھ نہروان کے اندر، باغی شامیوں کے ساتھ صفین کے اندر، اور جمل والوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ جو جنگیں ہوئی ہیں بصرہ کے اندر۔ یہ جنگیں جو ہیں انہوں نے اس موقع پر حضرت علی کے جو شاگرد تھے یا جو چاہنے والے تھے، جو آپ کے عسکریہ تھا، وہ ایک بھرپور طریقے پر سامنے آیا، اور اس موقع پر یہ ایک شیعہ گروہ کے اس میں شروع ہوا۔ لیکن ابھی یہ ارتقائی سفر کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کربلا ہو جاتا ہے جو مظلومانہ شہادت ہے، اس پر پوری امت مسلمہ مدینہ مکہ کے اندر ایک غم و غصے کی لہر دوڑ پڑی اور لوگ امویوں کے خلاف نکل آئے۔ لیکن اس کے بعد پھر مختار ثقفی نے انتقام لیا تو ایک شیعہ باقاعدہ گروہ کی شکل میں آ گئے۔ اب انہیں ضرورت تھی ایک فقہ کی، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے باقاعدہ ایک فقہ ان کے لیے مرتب کر دی، اور اس میں دینیات کے مسائل وغیرہ تھے۔ لیکن امام زین العابدین کے جو بیٹے ہیں حضرت زید، انہوں نے ہر ظالم کے خلاف نکلنے کا ایک منشور تیار کیا کہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس کے اندر ہم اپنی اسلامک ملک کے اندر کسی ظالم کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور یمن کے اندر زیدیہ ہے، تو زیدیوں کے اندر بنیادی طور پر جو خروج کا جو ہے وہ فلسفہ ان کے ہاں، نظریہ ان کے ہاں ملتا ہے۔ تو شیعوں کو باقاعدہ اس طور پر ایک موومنٹ ملی اور اس طرح ایک فرقہ وجود میں آیا تدریجاً طور پر۔ لیکن دوستو اس کا ذکر کہیں قرآن میں نہیں ہے، نہ سنیت کا ذکر قرآن میں ہے، تو قرآن میں کہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، تو فرقہ یہاں سے یہ بنا ہے، گروہ بنا ہے۔ تو میرے نزدیک شیعہ جو ہے ایک پولیٹیکل موومنٹ کے طور پر جو اس کا آغاز ہوا، بعد میں امام جعفر صادق، امام باقر نے اسے ایک فقہ کی تدوین یہاں پر کر دی۔ اور جو کہ یاد رہنا چاہیے کہ امام جعفر صادق، امام باقر وہ اہل سنت کے جو تمام امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کے استاذ ہیں، امام جعفر صادق بھی اور امام باقر بھی اور امام زید بھی۔ امام زید تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ قریبی تعلق تھا۔ تو دوستو یہ جو اب یہ شیعہ کے لفظ کو ایسے گالی بنا دی گئی ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے اس کو شروع کیا، ایک یہودی شخص تھا، اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے پھر شیعہ فرقہ وجود۔ تو یہ میرے نزدیک موضوع روایات ہیں۔ سیف ابن عمر التمیمی نے اس کو سب سے پہلے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن خود سیف ابن عمر التمیمی کو ہی بڑا ایک زندیق تک لکھا گیا ہے، تو اس شخص کی باتوں کا اعتبار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب چونکہ سنی اور شیعہ کے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگتے ہیں، ادھر سے یہودی اور ادھر سے بھی کہا جاتا ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ اس کو ذرا کھول کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، ذرا صاف بغیر کسی کی سیٹ دیے ہوئے، نہ سنیوں کی نہ شیعوں کی، کیونکہ میرے نزدیک انسانیت اور قرآن مجید ہے، اس لیے میں یہاں پر صاف بات کر رہا ہوں کہ یہ لفظ کوئی ایسا نہیں کہ اس سے خوف کھایا جائے، ڈرا جائے، دور ہوا جائے، یا ایک دوسرے سے مار کٹائی کی جائے، لڑا جائے۔ اسٹڈی کرنی چاہیے اور سامنے لانی چاہیے باتوں کو کہ حقیقت کیا ہے جو ہماری کتابوں کے اندر ہے۔ تو یہ وہ بات تھی میرے نزدیک کہ شیعہ کہاں سے شروع ہوئے اور کون ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے اور کیسے آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس پہ رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔